ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے کے دن یہ تھوڑا سا وقت نکال کر آپ ساتھیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اصلاحی، اخلاقی، تربیتی مذاکرہ ہوتا ہے، اچھی باتیں سامنے آتی ہے، بری باتوں سے، غلط باتوں سے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہمیں بچنے کی تلقین ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے۔ آج بھی اسی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی تمام طلبہ بالکل ایک کیفیت میں یکسو ہو کر بیٹھ جائیں، لائن بھی سیدھی ہو اور سب کی نظر اس طرف ہو، اسپیکر کی طرف ہو، ٹھیک ہے نا؟ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی بھی نہ دیکھے۔ کم سے کم ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ اور ڈھنگ آ جائے۔ لائن میں ہو جاؤ، شاباش، لائن میں، یہ سیکھ لیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ طلباء کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بہت کم طالب علم ایسے ہوں گے آپ میں، اسکول میں، شعبہ حفظ و ناظرہ میں، کہ جو واقعی میں بھی آپس میں رشتہ دار ہوں گے۔ ہے آپ میں کوئی جو آپس میں رشتہ دار؟ دو بھائی ہیں آپس میں؟ اس وقت کوئی ہے جو دو بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کریں، نیچے کر لیں۔ اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو بھائی نہیں ہیں لیکن کزن ہوں گے، چچا زاد ہوں گے، پھوپھی زاد ہوں گے، خاندان ایک ہوگا، ایسے ہے کوئی؟ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ سے کوئی سوال پوچھ لے آپ سے کہ بھئی آپ کا اپنے باقی کلاس کے طالب علم ساتھیوں سے کیا رشتہ ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی، آپ کا اپنے باقی طالب علم ساتھیوں سے جو آپ کی کلاس کے ساتھی ہیں ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہیں۔ لیکن کون سے بھائی؟ جی، ایمان والے بھائی۔ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس نے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کون سا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ ادھر دیکھیں، میں ابھی آخر میں سوال پوچھوں گا۔ یہ رشتہ ایمان کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں بیان کیا۔ کون سی سورت میں؟ سورۃ الحجرات۔ سورہ حجرات کون سے پارے میں ہے؟ حامیم پارہ، 26ویں پارے میں ہے نا؟ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ۔
तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं, तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई। ये वो रिश्ता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में सूरतुल हुजरात में बयान फरमाया। याद रहेगी ये बात, समझ गए? अल्लाह के इस हुक्म को सामने रखने के बाद आप जितने तलबा यहाँ बैठे हैं, आप आपस में क्या हैं? भाई हैं। और ये वो भाई होना है जो आपने खुद से नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको बनाया है ना। आपके घर अलग हैं, वालिदैन अलग हैं, इलाके अलग हैं, ज़बानें अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई पूछे, आप कहें ये मेरा भाई है, इसलिए कि मैं भी मोमिन मुसलमान, ये भी मोमिन मुसलमान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, सब ईमान वाले आपस में भाई भाई। समझ गए? तो अब आप मुझे एक बात बताएं, तमाम तालिब इल्मों से मेरा एक सवाल है, चाहे वो स्कूल के हैं या हिफ्ज़ व नाज़रा कायदे के हैं। एक सवाल कि अगर आप आपस में भाई हैं, और भाई भी वो हैं कि अल्लाह ने आपको भाई बनाया है, कुरान ने बनाया है, तो क्या कोई अपने भाई को तकलीफ़ देता है? कभी ऐसा हुआ कि सुबह आप उठे हो, आपके छोटे भाई सो रहे हो, और आपने खामोशी से जाके उसके बाल खींच के वॉशरूम में जाके दरवाज़ा बंद कर दिया हो? करते हैं इस तरह? कभी अपने भाई को पीछे से आके गुद्दी पर थप्पड़ मारा है, कभी अपने भाई के कपड़े फाड़े हैं, कभी घर में अपने भाई को खुदा न खास्ता गाली दी है, कभी उसको सीढ़ियों से धक्का दिया है? नहीं किया ना, नहीं किया ना। अगर वाकई आप शरीफ हैं और अपने भाई को भाई कहते हैं, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि अगर आपकी नज़र पड़ जाए कि कोई आपके भाई को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसको सता रहा है, तो आप जाके उसके गले पड़ जाएंगे। आप कहेंगे तुमने कैसे मेरे भाई को तंग किया? वो अगर शरीफ है, तुम उसको तंग कर रहे हो, आओ मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ाई और बदमाशी किसको कहते हैं। होते हैं ना बास कि वाकई अगर तुम हो तो बाहर गली में आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे अजीज तलबा, इधर मेरी बात सुने। एक मोमिन और मुसलमान अपने भाई पे गैरत खाता है। क्या खाता है? गैरत खाता है। वो बर्दाश्त नहीं करता कि उसके भाई को कोई सताए, तकलीफ दे, बुरी बात करे, कभी भी नहीं बर्दाश्त करता। इसलिए दो भाई, तीन भाई या छोटे बहन भाई, आपने देखा होगा स्कूल जाते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए होते है ना, रोड पार करते हैं, फिर छुट्टी होती है, फिर घर आते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो मुझे आप लोगों से सवाल ये है कि क्यों ये शिकायत आती है कि इस तालिब इल्म ने मुझे सीढ़ी में धक्का दे दिया? आती है ना, इसने मुझे खामोशी से थप्पड़ मार दिया, इसने मेरी कॉपी छुपा ली। ये शिकायत आने का मतलब ये है कि आप अपने इस तालिब इल्म को अपना भाई नहीं समझते, है ना, आप उसको भाई नहीं समझते। इसलिए एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये बात समझ लें कि आप लोगों को जिस तरह यहाँ असातिज़ा, आपके टीचर्स तालीम देंगे, पढ़ाएंगे, उससे पहले आपको आपके असातिज़ा तरबियत सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? तरबियत सिखाएंगे। और याद रखें कि तरबियत से किसी भी इंसान का पता चलता है। आप अभी यहाँ से घर जाएंगे और जब घंटी बजाएंगे, दरवाज़ा खुलेगा, तो अंदर दाखिल होते हुए सबसे पहला काम क्या करेंगे? सलाम, अस्सलामु अलैकुम कहेंगे ना। कौन कौन कहता है? माशाल्लाह, सब कहते हैं। आप नहीं कहते हो? कहा करो। तो सलाम करेंगे।
اب گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرنا، گھر میں داخل ہونے کے بعد سلام کرنا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے والدین کہیں گے کہ میرے بچے کو اسکول میں ان کے ٹیچرز نے، اساتذہ نے صحیح تربیت دی، یہ چشمے چھوڑ دیں اس کو، سمجھ گئے؟ اور اگر آپ گھر میں داخل ہو اور بیگ اٹھا کے ادھر پھینک دیا، سیدھے پیر کا جوتا ادھر پھینک دیا، الٹے پیر کا جوتا ادھر پھینک دیا، تو والدین کہیں گے کہ آپ کی کوئی تربیت نہیں کر رہا، کہیں گے نا، آپ کی کوئی تربیت نہیں کر رہا۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بات سننا بھی نہیں چاہتے، اس پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کو استاذ 5 دفعہ بلائے، 10 دفعہ بلائے، 15 دفعہ بلائے، صرف ظاہری طور پہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن باہر نکلے گا پھر اپنے ساتھیوں کو تنگ کرے گا، کلاس کے ماحول کو خراب کرے گا، استاذ کو پریشان کرے گا، دوسرے کے بیگ اور باکس میں ہاتھ مارے گا، چھٹی میں نکلتے ہوئے شور مچائے گا، دھکے دے گا۔ یہ علامت ہے کہ یہ طالب علم بدتمیز طالب علم ہے۔ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ تو جو آپ میں سے بدتمیز طالب علم ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، بدتمیز والے طالب علم ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی بھی نہیں؟ اچھا۔ اور ایک وہ ہوگا کہ جو چھٹی ہو جائے اپنا بیگ پیک کریں، سامان رکھ لیں، لائن میں چلتا ہوا باہر استاد سے سلام کرتا ہوا، اپنے جوتے اوپر سے پھینکے گا نہیں، نیچے خاموشی سے رکھ کے پہلے سیدھا پیر، پھر الٹا پیر، پھر مسجد سے نکلتے ہوئے الٹا پیر رکھ کے مسنون دعا پڑھے، پھر سیدھا گھر کو جائے گا۔ ایسا طالب علم کہلاتا ہے تمیز والا طالب علم۔ کون سا والا؟ تمیز والا۔ تو آپ میں سے کون کون تمیز والے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کا تو دل بھی نہیں ہو رہا ہاتھ اٹھانے کا ہے، بعض کا دل بھی نہیں ہو رہا اس لیے کہ وہ جھوٹ لازم آ رہا ہے، لیکن خیر اٹھا لیا۔ ہاں جی، آپ تمیز والے طالب علم نہیں ہیں، تو ہم چھٹی میں دیکھیں گے کہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے وہ واقعی تمیز والے ہیں یا بدتمیز ہیں، دیکھ لینا، چھٹی میں دیکھیں گے، آج میں خود دیکھوں گا۔ اور اگر کسی نے دوسرے ساتھی کو تنگ کیا، پریشان کیا، تو ہم اس کے سر کے اوپر یہاں پر لکھ دیں گے بدتمیز طالب علم۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور صرف میں لکھوں گا اور کوئی بھی نہیں، بلیک مارکر میں نے منگایا ہے، جو اس طرح کرے گا اس کی پیشانی پر لکھ کے گھر بھیجیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ بدتمیز طالب علم۔ تو لکھوانا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں، کس کس نے لکھوانا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے۔ نہیں لکھوانا نا؟ وہ دیکھ، ہاں دیکھ، یہ اچھا آدمی ہے، اس بیچارے کو چونکہ فرق سمجھ میں نہیں آیا، یہ انتہائی تمیز والا طالب علم ہے، شریف اور اچھا طالب علم ہے، اس لیے اس نے اپنے اخلاص میں ہاتھ اٹھا لیا، ورنہ وہ ایسا ہے نہیں، بندہ نیک ہے، اللہ والا آدمی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پورا ہفتے میں آپ کی رپورٹ اساتذہ سے لوں گا کہ کس طالب علم نے اپنے بھائی کو کلاس میں، مسجد میں، مدرسے میں، وضو خانے میں، کینٹین کی لائن میں تنگ کیا۔ جس کی شکایت آئی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ میرے پاس آئے گا اور میں اس کی پیشانی پر کیا لکھوں گا؟ بدتمیز طالب علم۔ تیار رہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ خیال کریں، خیال کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔